ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جوفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز میں سمنر کے کریکٹر کو ڈسکس کریں گے، جو کہ لائن نمبر 623 سے لے کر لائن نمبر 668 تک کنسسٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کریکٹرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جوفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ پوائٹ کہتا ہے سمنر یعنی ایک عدالتی احکامات جاری کرنے والا، واز در یعنی دیر ود اس ہمارے ساتھ تھا، ان دیٹ پلیس اس جگہ پر یعنی کینٹربری جاتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک سمنر بھی موجود تھا، دیٹ ہیڈ اے جو کہ رکھتا تھا، فائر یعنی آگ جیسا، ریڈ سرخ، چیروبینز یعنی چیروبین ایک فرشتے کا نام ہے، اس جیسا، فیس چہرہ، جس کا چہرہ چیروبین فرشتے جیسا آگ کی مانند سرخ تھا، یعنی اس کا چہرہ ایک چیروبین فرشتے کی مانند آگ کی طرح دہکتا ہوا سرخ تھا، یعنی اس کے چہرے پر غضب اور غصہ نمایاں ہوتا تھا۔ فار ساس فلیم یعنی پمپلڈ محاسوں والا، ہی واز وہ تھا، اس کا چہرہ کیل محاسوں سے بھرا ہوا تھا، ود آئین نیروے اور اس کی آنکھیں نیرو تھیں، یعنی اس کی آنکھیں بہت چھوٹی تھیں، بہت تنگ تھیں، ایز ہوٹ اور وہ بہت گرم مزاج تھا، ہی واز اینٹ لیچرس اور شہوت پرست تھا، ایز آ سپیرو یعنی ایک چڑیا کی مانند، وہ ایک چڑیا کی مانند گرم مزاج اور شہوت پرست آدمی تھا۔ یعنی یہاں پر اس نے ایک سیملی یوز کی ہے، اس کے مزاج کو اس نے سپیرو کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، اور اس سے پہلے اس نے اسے چیروبین چہرے کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، یعنی چیروبین فرشتے کے چہرے کے ساتھ اس کے چہرے کو کمپیئر کیا ہے۔ ود سکارڈ یعنی کھرنڈدار بروئز، اس کی جو بھویں تھیں وہ کھرنڈ والی تھیں، بلیکے اور سیاہ تھیں، اس کی بھویں سیاہ تھیں اور کھرنڈدار تھیں، اینڈ پائلڈ برڈ اور اس کی جو بیئرڈ تھی، اس کی جو داڑھی تھی وہ کٹی پھٹی تھی، آف ہز وزیج اور اس کے چہرے سے، چلڈرن ور افریڈ یعنی بچے افریڈ تھے، بچے اس کے چہرے سے خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ در نوس کوئک سلور، کوئی بھی ایسا کوئک سلور نہیں تھا، یعنی کوئی بھی ایسا پارا نہیں تھا، لٹریج اور نہ ہی کوئی مردہ سنگ تھا، نے برمسٹون اور نہ ہی کوئی گندک ایسا تھا، بورس اور نہ ہی کوئی سہاگا ایسا تھا، سیرس اور نہ ہی کوئی غازہ ایسا تھا، نو آئلے آف ٹارٹرے نون اور نہ ہی کوئی ٹارٹری ملا تیل تھا، یعنی وہ تمام ایلیمنٹس کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نے آئنمنٹ اور نہ ہی کوئی ایسا مرہم تھا، دیٹ وڈے کلینز جو کہ صاف کر سکتا، اینڈ بائٹ اور برن کر سکتا یعنی جلا سکتا، یعنی جو اس کے چہرے پر کیل مہاسے تھے وہ چاہے آپ جتنے مرضی تیل لے آئیں، گندک لے آئیں، سہاگا لے آئیں یا مرہم لے آئیں، اس کے علاوہ جتنے مرضی آپ کیمیکلز استعمال کر لیں، اس سے اس کے چہرے کے مہاسے دور نہیں ہو سکتے تھے، یعنی اس کے جو مہاسے تھے وہ مستقل ہو چکے تھے، پرماننٹ ہو چکے تھے۔ دیٹ ہم مائٹے ہیلپن جو کہ اس کی مدد کر سکتے، آف ہز ویکس وائٹ یعنی اس کے جو سفید رنگ کے مہاسے تھے ان کو دور کرنے میں یہ تمام ایلیمنٹس جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کے معاون ثابت نہیں ہو سکتے تھے، اس کے مددگار ثابت نہیں ہو سکتے تھے، اس کے سفید مہاسوں سے اس کے چہرے کو صاف کرنے میں یہ معاون ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ نور آف دا نوبز یعنی گمڑی، سٹنچ آن ہز چیکس، اس کے گالوں پر جو گمڑیاں نمایاں تھیں ان کو بھی یہ تمام ایلیمنٹس صاف کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ ویل لوڈ ہی گارلک، اور وہ گارلک سے یعنی لہسن سے بہت زیادہ پیار کرتا، یعنی وہ لہسن بڑے شوق سے کھاتا، آئننز یعنی آنینز بڑے شوق سے کھاتا، پیاز شوق سے کھاتا، اینڈ ایک یعنی آلسو لیکس، اور ایک اور جاڑی ہے یعنی یہ بھی ایک ویجیٹیبل کا نام ہے جو کہ پیاز کی مانند ہوتی ہے، اسے بھی بڑے شوق سے کھایا کرتا تھا، یعنی وہ لہسن، پیاز اور اس جیسی دیگر جاڑیوں کا بہت شوقین تھا۔ اینڈ اور فار ٹو ڈرنکن اسٹرانگ وائن، اور وہ بہت تیز شراب پی لیا کرتا، ریڈ جو کہ سرخ تھی، ایز بلڈ خون کی مانند، وہ خون کی مانند سرخ تیز شراب پیا کرتا۔ یہاں اگین اس نے ایک سیملی یوز کی ہے، دینے وڈے ہی اسپیک اینڈ کرائز ایز ہی ور ووڈ، یعنی پھر وہ اس کے بعد اس طرح سے اونچی اونچی بولتا اور چیختا چلاتا جیسا کہ وہ پاگل ہو، پھر وہ شراب کو پینے کے بعد پاگلوں کی مانند اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتا اور چلانا شروع کر دیتا۔
اینڈ وین دیٹ ہی ویل ڈرنکن ہیڈ اے دا وائن، اور جب وہ بھرپور شراب پی لیا کرتا، دینے وڈے ہی اسپیک اے نو ورڈ بٹ لیٹن، تو پھر وہ لاطینی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ نہ بولا کرتا جب وہ بھرپور شراب کے نشے میں دھت ہوتا۔ A few terms یعنی چند ایک قانونی اصطلاحات تھیں، ہیڈے ہی جو کہ وہ جانتا تھا، 2 اور 3 یہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہوں گی، وہ قانونی اصطلاحات 2 یا 3 ہی جانتا تھا۔ That he had learned out of some degree جو کہ اس نے کسی عدالتی فرمان یا عدالتی حکم نامے میں سن رکھی تھی۔ No wonder is اور ان ٹرمز کا، ان اصطلاحات کا یاد کر لینا کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ He heard it کیونکہ وہ اس سے سنتا تھا، all the day سارا دن، کیونکہ وہ سارا دن ان ٹرمز کو، ان اصطلاحات کو سنتا تھا، اس لیے ان کا یاد کر لینا کوئی حیرانی کی بات، کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ And eke اور also یہ knowing آپ جانتے ہیں، well how that a jay کہ ایک جے پرندہ، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، آپ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ ایک جے پرندہ کین کلیپن کہہ سکتا ہے واٹا ایز ویل ایز کین دا پاپ، جیسا کہ ایک پاپ کہہ سکتا ہے، یعنی ایک پاپ کی طرح ایک پرندہ بھی وہی الفاظ بول سکتا ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ ایک پرندہ پاپ کی طرح اس لفظ کے معنی و مفہوم سے واقف نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر یہ سمنر باقاعدہ کچھ ٹرمز جانتا تھا تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ اس کی بھی مثال پرندے کی سی تھی جو کہ ٹرمز کو یا اصطلاحات کو رٹ تو سکتا تھا لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے واقف نہیں تھا۔ بٹ ہوز could in other thing him group لیکن اگر اس کو کوئی ٹٹولنے کی کوشش کرتا، اس سے کوئی باز پرس کرنے کی کوشش کرتا، then had he spent all his philosophy تو اس کی جتنی بھی فلسفی تھی، اس کا سارا فلسفہ اور سارے کا سارا علم سپینٹ ہو جاتا، ضائع ہو جاتا، یعنی اس کا تمام علم اور فلسفہ ہوا میں اڑ جاتا۔ اے کویسچیو کوئڈ لورس یعنی اس پر کون سی قانونی شک لاگو ہوتی ہے، وڈے ہی کرائی اور وہ چلانا شروع کر دیتا، یعنی جیسے ہی کوئی اس کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا تو اس کا علم جواب دے دیتا، اس کا فلسفہ ہوا میں زائل ہو جاتا، پھر وہ گھبراہٹ کے عالم میں چیختا چلاتا اور یہی کہتا کہ آپ یہاں کون سی شک لاگو کر رہے ہیں۔ ہی واز اے جینٹل وہ ایک شریف، ہارلٹ اوباش تھا، اینڈ اے کائنڈ اور ایک مہربان، وہ ایک شریف النفس اور مہربان اوباش تھا۔ یہاں پر پوئٹ نے آکزیمورون یوز کیا ہے۔ آکزیمورون کا مطلب ہے دو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو کہ اپیرنٹلی تو ڈیفرنٹ ہوں لیکن اگر ان کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو اس میں کوئی سملیرٹی ضرور ملے۔ A better fellow should man not find it یعنی یہ ایک ایسا عمدہ اور اچھا انسان تھا جو کہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتا، یہ ایک بہتر انسان تھا، اس طرح کا انسان ملنا محال ہے۔ He would suffer for a quart of wine quart یعنی کوارٹر، چوتھائی حصہ، یعنی وہ شراب کا ایک بوتل کا چوتھائی حصہ اگر حاصل کرنا چاہتا تو اس کے لیے وہ سفر کرتا، یعنی اجازت دے دیتا a good fellow to have his concubine کہ concubine کا مطلب ہے داشتہ، تو اپنی داشتہ وہ اس کے حوالے کر دیتا، یعنی اگر کوئی شخص اس کو ایک کوارٹر شراب کی بوتل دینے کی آفر کرتا تو اس کے بدلے وہ اپنی داشتہ کو اس کے حوالے کر دیتا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ 12 month 12 ماہ کے لیے یعنی ایک پورے سال کے لیے، اینڈ ایکسکیوز ہم ایٹ آ فلے یا اسے مکمل طور پر معاف کر دیتا، یعنی اگر اسے کوئی شراب دیتا تو وہ 3 کام کرتا، ایک تو وہ اسے اپنی کونکوبائن دے دیتا، اپنی محبوبہ یا اپنی داشتہ دے دیتا کہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، یا پھر اسے سال بھر کے لیے معاف کر دیتا، یا پھر اسے مکمل طور پر ہی معافی دے دیتا۔ فل پرائیولی یعنی پرائیویٹلی، مکمل طور پر راز و نیاز کے عالم میں۔ فنچ فنچ کا مطلب ہے ایک پرندہ۔ ایک یعنی آلسو کڈے ہی پلے یعنی اگر کوئی اسے ایک پرندے کی مانند سادہ لو شخص مل جاتا تو وہ اسے دھوکہ دے دیا کرتا تھا۔ یہاں پر پوئٹ نے ایک میٹافر یوز کیا ہے، فنچ ایک پرندے کا نام ہے جو کہ اس نے سادہ لو انسان کے لیے یوز کیا ہے، تو یہاں پر اس نے میٹافر یوز کیا ہے کہ اگر اسے کوئی سادہ لو شخص مل جاتا تو وہ اسے دھوکہ دے دیا کرتا۔ اینڈ ایف ہی فاؤنڈ اوہر یعنی اینی ویئر کہیں بھی، اے گڈ فیلو اگر اسے کوئی اچھا شخص مل جاتا، اگر اسے کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی اچھے انسان سے اس کی ملاقات ہو جاتی، ہی ووڈ ٹیچن ہم تو وہ اسے سکھاتا،
ٹو ہیو نون ایو یعنی اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو اسے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی اچھے انسان کو وہ خوف زدہ ہونے سے محفوظ رکھتا تھا۔ ان سوئچ یعنی سچ کیس یعنی معاملے میں آف دا آرک ڈیکنز قرض یعنی معاشرے سے بے دخلی کے جو مقدمات تھے، ایسے مقدمات میں بٹ اف آ مین's soul ور ان ہز پرس ایک انسان کی روح اس کے پرس میں اٹکی ہوتی ہے، یعنی اس کے پیسوں میں اٹکی ہوتی ہے، اگر کوئی شخص پیسے دے دے تو اس کی خلاصی ہو سکتی ہے، یعنی یہ اس کا فلسفہ تھا کہ پیسوں کے تھرو آپ کسی بھی قسم کے مقدمے سے بری ہو سکتے ہیں، خواہ وہ جلا وطنی کا ایگزائل کا مقدمہ ہی کیوں نہ ہو۔ فار ان ہز پرس ہی شوڈ بی پنشڈ بی کیونکہ جو سزا ہوتی ہے وہ اسی انسان کے پرس کو ملتی ہے، اس کی رقم کو ملتی ہے، یعنی سزا انسان کو نہیں بلکہ رقم کو ملتی ہے، کیونکہ سزا سے بچنے کے لیے رقم ہی کو خرچ کرنا پڑتا ہے، تو یہ سزا اس کے پرس کو ہوتی ہے۔ پرس از دا آرک ڈیکنز ہیلے سیڈے ہی وہ کہا کرتا تھا کہ پیسے ہی کو بے دخلی کی سزا، ایگزائل کی یا جلا وطنی کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ بٹ ویل آئی ووٹ لیکن بڑی اچھی طرح سے ووٹ یعنی نو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، ہی لائٹ کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، رائٹ ان ڈے یعنی انڈیڈ وہ بلا شبہ جھوٹ بولتا تھا، لیکن میں بخوبی جانتا ہوں کہ وہ بلا شبہ مکمل طور پر جھوٹ بولتا تھا۔ آف کرسنگ آؤٹ ایچ گلٹی مین ہم ڈریڈ کہ بے دخلی کی سزا سے ہر شخص کو خوف زدہ ہونا چاہیے، یعنی مجھے علم ہے کہ جب وہ کہتا تھا کہ بے دخلی یا جلا وطنی کی سزا سے ہر شخص کو خوف زدہ ہونا چاہیے تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا تھا، کیونکہ ہر شخص اس کی نظر میں برابر نہیں تھا، جو پیسے دے دیتا اس کی خلاصی ہو جاتی اور جو پیسے نہیں دے پاتا تھا صرف اسی کو بے دخلی کی سزا سے ڈرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ فار کرس وول سلی وول یعنی ول سلی یعنی سلے قتل کرنا، کیونکہ یہ جو جلا وطنی کی سزا ہے یہ بالکل ایسے ہی قتل کر دیتی ہے، رائٹ ایز اسوائلنگ سیو اٹ جیسا کہ خطا بخشی یا گناہ کو معاف کر دینے کا عمل کسی کی جان بچا لیتا ہے، کسی کی زندگی کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی یہاں پر اس نے پیراڈاکس استعمال کیا ہے کہ ایک طرف اگر اسی انسان کو جلا وطنی یا بے دخلی کی سزا سنا دی جائے تو وہی شخص کو موت آ جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کسی شخص کو معافی مل جائے، اس کی خطا بخشی کر دی جائے تو اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اینڈ آلسو وار یعنی وارن کرنا یعنی وارننگ دینا، خبردار کرنا، ہم آف آ سگنیفیکیوٹ کا مطلب ہے قید کی سزا، اور قید کی سزا سے بھی اسے باخبر رہنا چاہیے، یعنی یہ اس کے سزا کے معاملے میں فلسفی تھی، اس کا فلسفہ یہ تھا کہ بے دخلی کی جو سزا ہے اس سے ہر شخص کو خوف زدہ ہونا چاہیے، کیونکہ بے دخلی کی سزا اسی طرح انسان کو مار دیتی ہے جیسا کہ معافی انسان کو بچا لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ قیدی کو اس کی سزا سے بھی باخبر رہنا چاہیے، لیکن یہ تمام باتیں وہ زبان سے کہتا تو تھا، لیکن پوائٹ کے مطابق یہ سب باتیں مکمل طور پر بلا شبہ جھوٹ تھیں۔ ان ڈانجر یعنی کنٹرول، ہیڈے ہی ایٹ ہز اونے گائز اونے یعنی اون، گائز یعنی طریقہ، وہ قابو کرنے کا اس کا ایک اپنا ہی طریقہ تھا۔ دا یونگے گرلس آف دا ڈائیوسائز کا مطلب ہے علاقہ، اپنے علاقے کے نوجوان لوگوں کو قابو کرنے کا اس کا ایک اپنا ہی انداز تھا۔ اینڈ نیو ہر کونسل اور وہ ان کے راز سے بھی بخوبی آشنا تھا، ان کے راز بھی جانتا تھا۔ اینڈ واز آل ہر ریڈ اور وہ ان کا کنسلٹنٹ بھی بن جاتا، ایڈوائزر بن جاتا، انہیں مشورے بھی دیا کرتا تھا، یعنی وہ نوجوانوں کے مسائل سے بھی آگاہ تھا اور انہیں مشورے بھی دیا کرتا تھا۔ گارلینڈ ایک ہار، ایک پھولوں کا بنا ہوا ہار، ہیڈ ہی سیٹ اپون ہز ہیڈ وہ اپنے سر کے ارد گرد رکھا کرتا تھا، یعنی وہ اپنے سر کے ارد گرد ایک پھولوں کا ہار سجائے رکھتا تھا۔ ایز گریٹ ایز اٹ ور فار این ایل اسٹیک یہ ہار اتنا بڑا تھا جتنا کہ کسی شراب خانے کا، ایل کا مطلب ہے شراب، یعنی کسی شراب خانے کا بورڈ ہوتا ہے، وہ ہار اتنا بڑا تھا۔ ا بوکلیئر ہیڈ ہی مارڈ ہم آف آ کیک یعنی ایک کیک جو ہے، ایک بڑا سا جو کیک کا ٹکڑا ہے وہی اس کی ڈھال تھا، یعنی اس کی جو ڈھال تھی وہ ایک کیک کے بڑے سے ٹکڑے کے برابر تھی، یعنی وہ ڈھال جو اپنے پاس وہ رکھتا تھا اس کا سائز ایک بہت بڑے کیک کے برابر تھا۔ Thank you for attending this lecture.